الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع تواضع ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ابھی ہماری گفتگو جاری ہے اور کچھ عرصہ جاری رہے گی۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے اللہ کے فرمان سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، صدق اللہ العظیم۔ اور آج کی ماشاءاللہ ہماری اس محفل میں ایک اور بہت بڑا اضافہ ہوا ہے کہ قبلہ حافظ صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج۔ تو یہ ہماری یہ بہت بڑی خوشی والی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی آج ہمارے ساتھ ہیں جن کے سینے میں اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آج سے تقریباً 28 سال قبل جب میں نے اس آیت کے اوپر غور کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو آپ مسلمان ہیں، یقین جانیے میرا دل ڈر گیا اور میری روح کانپ اٹھی۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے بتاتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو بھی کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالی تمام مغرور اور جابر کے دل پہ مہر کر دیتا ہے کہ یعنی کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، مولا کائنات ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب مہر ان کے دلوں پہ لگ جاتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ حق کو سمجھنے جاننے کہ وہ قابل ہی نہیں رہتے وہ لوگ۔ تو جو حق کو نہیں سمجھتے، حق کو نہیں جانتے، تو سمجھ لیں کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ ذلت میں ہیں، تاریکی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، ظلمت میں ہیں اور دلدل میں ہیں۔ وہ لوگ خوار ہیں
جن کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، جو حق کو جانتے نہیں ہیں، جن کو حق کی خبر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بندے سے حق کو چھین لیتی ہیں۔ یعنی ان دونوں چیزوں سے بندہ جو ہے وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک چیز ہے تکبر اور دوسرا ہے جبر۔ ان دونوں چیزوں سے مولا کائنات نے جو ہے منع فرمایا ہے، اور اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تکبر والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی بات جو ہے کہی ہے کہ میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دور لے جاتی ہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ جو حدیث ہے موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور مجھے تواضع کرنے کا کہا، اور یہ کہا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے پہ ظلم کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بار بار اس چیز سے منع کر رہی ہے، تکبر سے بھی اور ظلم سے بھی۔ تو میرے پیارے دوستو، آئیں ایک اور حدیث جو ہے آپ کی نظر جو ہے کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث جو ہے موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، عزت میری تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ ان دونوں میں کسی ایک میں بھی جو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ کبریائی تو فقط میرے خدا کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے تکبر کرنے کی زندگی میں کوشش نہیں کرنی۔ اگر کرو گے تو سزا سے نہیں بچو گے۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں تواضع کی ترغیب دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مابعوث کیا اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم کو درس دیا کہ جو پیشہ ہے یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑا انسان یاد رکھیں وہ ہوتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے۔
اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے۔ اور روز محشر والے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے، آدمیوں کی شکل ان کی ہوگی لیکن وہ چیونٹیوں جیسے ہوں گے، اتنے پست کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو تواضع والے لوگ ہوں گے ان کو درجات دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز ہے یہ بڑی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کاہلی سے، سستی سے کام لیتے، کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کہ ہم یہ کام کریں، جس وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری جو ہے پھیل رہی ہے۔ حالانکہ میرے دین کا تو یہ درس ہے جو محنت سے کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے اس کو چاہیے جو بھی محنت مزدوری اس کو ملتی ہے وہ اس کو کرے، کیونکہ محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ تو انبیاء وہ لوگ ہیں جو ہم سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں وہ۔ تو آپ کو ایک اور میں تواضع کی مثال جو ہے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں آپ نے ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا جو تھا اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں آپ مدینہ طیبہ کے قائم مقام امیر تھے، یوں سمجھ لیں کہ گورنر تھے، اور آواز دے رہے تھے کہ امیر آ رہا ہے، راستہ کھلا کر دو۔ اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کر بھی وہ لوگ اپنے کام خود کرتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے درس ہے۔ پھر ایسے ہی ایک اور واقعہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سناتا ہوں۔ زرقانی جلد نمبر 4 میں یہ واقعہ جو ہے موجود ہے کہ ایک سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی موجود تھے، اور کھانا جو تھا وہ تیار نہ تھا۔ تو طے یہ ہوا کہ سب مل کر جو ہے وہ کھانے کا تیاری کا جو ہے نا سامان کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگل سے لکڑیاں لے کر آنے کی ذمہ داری لی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا یہ کام ہم خدام کر لیں گے، آپ رہنے دیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تاریخی جملے بولے، وہ جملے ذرا نوٹ کر لیں، ذہن میں بھی دل میں بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم میں اپنے آپ کو ممتاز کروں، اور ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو اپنی زندگیوں میں تواضع کو لے کر آؤ، اسی میں ہی ہمارا نفع ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور یہی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ والسلام علیکم۔